بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ اگر روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور کیا احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں یہ بڑا مشہور ہے کہ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بات سراسر غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اب چونکہ غسل فرض ہو گیا ہے تو روزے کی حالت میں غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی پر غسل فرض ہو گیا ہے، روزے کی حالت میں اس نے غسل کرنا ہے، تو سب سے پہلے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ استنجا کرے۔ استنجے کی جگہ جو ہے وہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، استنجے کی جگہ کو دھوئے، پھر اس کے بعد وہ نیت کرے غسل کرنے کی، پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے۔ نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ جو ہے یہ کلائیوں تک دھوئے۔ دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونے کے بعد جس طرح نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طریقے سے وہ وضو کرے، یعنی پہلے وہ کلی کرے، پھر ناک میں پانی چڑھائے، پھر چہرہ دھوئے۔ چہرہ دھونے کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے، سر کا مسح کرے۔ اب پاؤں نہیں دھونے، اب کیا کرنا ہے، دائیں کندھے پہ 3 مرتبہ پانی بہائے، پھر بائیں کندھے پہ پانی بہائے 3 مرتبہ، پھر پورے جسم پر پانی بہا لے۔ اس طریقے سے غسل کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا۔ اب کسی کا روزہ تھا، اس پر غسل فرض ہو گیا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس میں احتیاط یہ کرنی ہے روزے کی حالت میں، خاص کر جب غسل فرض ہو جائے، جب کلی کرنی ہے تو کلی جب کرنی ہے تو اس انداز سے کرنی ہے کہ پانی حلق کے ذریعے سے نیچے نہ جائے۔ کلی کرنی ہے تو غرغرہ نہیں کرنا، منہ کو اندر سے اچھے طریقے سے صاف تو کریں گے، لیکن کلی کرتے ہوئے غرغرہ نہیں کرنا۔ اگر روزہ ہونا یاد تھا، آپ نے کلی اس انداز میں کی کہ پانی جو ہے وہ حلق کے ذریعے سے نیچے چلا گیا، پیٹ میں پانی چلا گیا، تو اب اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جب روزہ ہو، کلی کرنی ہے غسل کرنے کے لیے تو غرغرہ نہیں کرنا، بلکہ ویسے ہی پانی جو ہے وہ منہ کے اندر پچ کر کے باہر پھینک دے۔ اب دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ اب اگر آپ کا روزہ ہے، ناک میں جب پانی چڑھانا ہے تو اتنا زور سے اوپر نہیں کھینچنا کہ پانی ناک کے ذریعے سے اندر چلا جائے، بس پانی جو ہے وہ تھوڑا سا ناک کے اندر ڈالیں، ناک کو اندر سے اچھے طریقے سے صاف کریں۔ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس طریقے سے پانی ناک میں نہیں چڑھانا کہ آپ کو غوطہ محسوس ہو اور پانی جو ہے وہ ناک کے ذریعے سے اندر چلا جائے، بلکہ نارمل سے آپ نے پانی کو جو ہے وہ ناک کے اندر ڈالنا ہے، اچھے طریقے سے ناک کو صاف کر لینا ہے۔ اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا۔ جب پورے جسم پہ پانی بہانا ہے تو اس انداز سے بہانا ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر تھوڑی سی بھی جگہ کہیں سے خشک رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ ناپاک ہی رہیں گے، آپ کو پاکی حاصل نہیں ہوگی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ جس طرح کے بغل کے بال ہوتے ہیں، کانوں کے اندر بال ہوتے ہیں، زیر ناف بال ہوتے ہیں، جہاں جہاں جو ہے مخصوص جگہ پہ بال ہیں، ہر جگہ پہ پانی کو پہنچانا ضروری ہے۔ اگر کوئی ذرہ سی بھی جگہ کہیں سے خشک رہ گئی تو اب آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ہے، روزے کی حالت میں اس پر غسل فرض ہو گیا ہے، تو ان چیزوں کو تو مد نظر رکھنا ہی رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس کے ہاتھوں پہ نیل پالش لگی ہے، ناخنوں پر نیل پالش لگی ہے تو اس کو اتارنا بھی ضروری ہے۔ اگر نیل پالش اتارے بغیر ہی غسل کر لیا تو اب غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح عورتیں آٹا گوندتی ہیں، آٹا گوندا اس عورت نے کہ آٹا جو ہے وہ ناخنوں کے اندر پھنس گیا، اب اگر اس نے آٹا نہیں نکالا ویسے ہی غسل کر لیا تو اب بھی غسل نہیں ہوگا۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ ہماری ایک تعداد عورتوں کی ایسی ہے جن کی اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، چونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ اگر غسل فرض ہو گیا، نیل پالش لگی ہے، اگر نہیں اتاری تو غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ناخنوں کے اندر آٹا پھنسا ہوا ہے تو اس کو نکالنا بھی ضروری ہے۔ آٹا نکالے بغیر اگر آپ نے غسل کر لیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح عورتیں جوڑا باندھتی ہیں، جوڑا اگر اتنا ٹائٹ باندھا ہوا ہے کہ اگر یقین ہے کہ پانی جو ہے وہ بالوں کی جڑ تک نہیں پہنچے گا تو اب بھی غسل نہیں ہوگا۔ اس میں عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جوڑا کھولیں، جوڑا کھولنے کے بعد ہی غسل کریں۔
اگر ہلکا سا باندھا ہوا ہے، ٹائٹ نہیں باندھا، اور یقین ہے کہ پانی جو ہے وہ بالوں کی جڑ تک پہنچ جائے گا، اب جوڑا کھولنے کی حاجت نہیں ہے، ویسے ہی غسل کر لیا تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ یہ تھا روزے کی حالت میں غسل کرنے کا طریقہ۔